یہ کہانی سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک عورت رضیہ رہتی تھی جو عام عورت نہیں تھی۔ اس کی پرسنالٹی اتنی سخت اور ڈومیننٹ تھی کہ اس کے اپنے ماں باپ بھی اس سے ڈرتے تھے، اس کے بھائی بہن بھی اس کے سامنے بولنے سے گھبراتے تھے، اور گاؤں کے بڑے وڈیرے اور عزت دار لوگ بھی اس کے نام سے چپ ہو جاتے تھے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں تھی کہ رضیہ کوئی جن یا ڈراؤنی چیز تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کو فزیکلی نہیں بلکہ اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنی چالاکیوں سے اندر سے توڑتی تھی۔ وہ کسی کو مارتی نہیں تھی لیکن لوگوں کی عزت اور ہمت ختم کر دیتی تھی۔ رضیہ کا گھر پہلے سے ہی مشکل حالت میں تھا۔ اس کا والد بہت بزرگ اور کمزور تھا، لیکن رضیہ بچپن سے ہی ضدی اور اپنی بات منوانے والی لڑکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر فیصلہ اس کی مرضی سے ہو۔ جب وہ بڑی ہوئی تو اس کی ضد اور بڑھ گئی۔ وہ گھر میں کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو مجبور کیا کہ اس کی شادی اس کی پسند سے ہو۔ آخرکار اس کی شادی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اپنے شوہر پر بھی حکومت چلاتی تھی۔ گھر میں ہر فیصلہ وہ خود کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ جو عورت پہلے سے ہی خوف کی نشانی تھی وہ اب اور زیادہ پاورفل ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ اس سے صرف ڈرتے نہیں تھے بلکہ اس کے اثر اور رسوخ سے بھی گھبراتے تھے۔ رضیہ کی دو چھوٹی بہنیں بھی تھیں جو چپ رہتی تھیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکی تھیں۔ رضیہ ان کے حقوق اپنے قبضے میں رکھتی تھی اور انہیں کچھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ گھر کے اندر ہر وقت ٹینشن اور خوف کا ماحول رہتا تھا۔ ہر کوئی چپ تھا لیکن اندر ہی اندر سب جل رہے تھے۔ رضیہ اب صرف گھر کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی فیصلہ کرنے والی بن چکی تھی، لیکن اس طاقت کے ساتھ اس کے اندر لالچ اور بھی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران رضیہ اور شوکت شاہ نے مل کر زمین اور جائیداد کے معاملات میں گھسنا شروع کیا۔ انہوں نے رشتہ داروں کی زمین پر بھی نظر رکھنی شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے جھگڑے بڑھنے لگے اور خاندان ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ اگر کوئی اس کے خلاف بولتا تو وہ اس کو ذلیل کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ گھر میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ اس کے بھائی کی اسکول کی دیوار گرنے سے موت ہو گئی۔ ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسی۔ اب گھر میں صرف رضیہ اور اس کا والد رہ گئے، لیکن رضیہ کے رویے میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ وہ اپنے والد پر بھی حکومت چلاتی تھی، کبھی کبھی ان کو سخت الفاظ کہہ دیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ دھیرے دھیرے رضیہ سے دور ہونے لگے کیونکہ وہ ہر بات کو جھگڑا بنا دیتی تھی۔ اسی دوران اس کی زندگی میں شوکت شاہ آیا، جو دیکھنے میں سیدھا لگتا تھا لیکن اصل میں بہت چالاک اور فائدہ اٹھانے والا انسان تھا۔ شوکت شاہ اور رضیہ کا رشتہ محبت سے زیادہ لالچ اور کنٹرول کا بن گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو یوز کرنے لگے۔ رضیہ اب اپنے گھر والوں سے زیادہ شوکت شاہ پر ٹرسٹ کرنے لگی۔ اس نے گھر کی زمین اور جائیداد اس کے انفلوئنس میں دینا شروع کر دی۔ رضیہ کی زندگی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں اس کے فیصلے صرف گھر تک محدود نہیں رہے تھے بلکہ پورے خاندان اور گاؤں تک اثر ڈالنے لگے تھے۔ شوکت شاہ کے ساتھ مل کر وہ ہر اس رشتے کو کمزور کر رہی تھی جو کبھی ان کی فیملی کی طاقت ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے زمینوں کے مسائل بڑھنے لگے، کورٹ کے کیسز شروع ہو گئے اور ہر طرف جھگڑے ہی جھگڑے نظر آنے لگے۔ خاندان کے لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چھوڑ چکے تھے۔ ہر کوئی اپنے حق کے پیچھے لگ گیا تھا۔ رضیہ نے اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ بھی سختی بڑھا دی تھی۔ وہ ان کے حقوق کو اپنے قبضے میں رکھتی تھی اور انہیں کسی بھی فیصلے میں شامل نہیں کرتی تھی۔ اس وجہ سے گھر کے اندر دوریاں اور بڑھ گئیں۔ شوکت شاہ اب رضیہ کے زندگی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ بن چکا تھا۔ وہ اس کے ہر فیصلے کو کنٹرول کرتا تھا لیکن اصل میں اپنا ہی فائدہ نکال رہا تھا۔ رضیہ کو لگتا تھا کہ وہ سب کچھ جیت رہی ہے لیکن اصل میں وہ دھیرے دھیرے سب کچھ کھو رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اب اوپنلی رضیہ کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے۔ اس کی عزت جو کبھی خوف کی وجہ سے بنی تھی اب بدنامی میں بدل رہی تھی، لیکن رضیہ کو اب بھی اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا۔ جب رضیہ اور شوکت شاہ کے درمیان لالچ اور کنٹرول کی لڑائی بڑھتی گئی تو گھر کا ماحول اور زیادہ بگڑ گیا۔ ہر طرف صرف تناؤ اور جھگڑے رہ گئے تھے۔ رشتہ داروں نے ملنا جلنا بھی کم کر دیا تھا۔ زمین کے کیسز اب کورٹ تک پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف پیپرز، سگنیچرز اور دعوے چل رہے تھے۔ ہر کوئی اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سب کے درمیان خاندان ٹوٹ چکا تھا۔ رضیہ نے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی سختی بڑھا دی تھی۔
کبھی کبھی وہ ان کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتی اور کبھی ان کے حق کو پوری طرح روک دیتی۔ اس وجہ سے بہنیں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھیں۔ شوکت شاہ اب رضیہ کے کنٹرول میں نہیں بلکہ رضیہ کو ہی اپنے کنٹرول میں لے رہا تھا۔ وہ اس کے ذریعے زمین اور پیسہ دھیرے دھیرے اپنی طرف کر رہا تھا۔ رضیہ کو لگتا تھا کہ وہ سب کچھ جیت رہی ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی ہی دنیا ہار رہی تھی۔ گاؤں میں رضیہ کا نام اب خوف سے زیادہ بدنامی کے لیے لیا جاتا تھا۔ لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے، لیکن رضیہ اب بھی اپنے فیصلوں پر قائم تھی اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔